شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ اقدس میں کروڑاں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین محترم و محتشم و حاضرین و ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج کی بابرکت شب میں اللہ تعالی جل شانہ نے ہمیں توفیق بخشی اور اسی کی نظر عنایت، اس کا کرم، بلکہ آپ اور میں اور دنیا میں جو بھی ایسی شب کی محفل سجاتے ہیں دیر آر سلیکٹڈ، جو اللہ اور اس کے رسول کے سلیکٹڈ لوگ ہیں. سچ بتاتا ہوں، سچ بتا رہا ہوں ایمان اللہ. شاید میں بھی ایک حدیث پڑھوں یا ایک روایت پڑھوں تو آپ سمجھیں گے سچ بتا رہا ہوں. وہ اس لیے آپ اپنے اطراف دیکھیں، کروڑوں لوگ ہیں. آپ اپنے اطراف دیکھیں تو ہزاروں لوگ ہیں، ورنہ جہاں اسلامی ملک ہیں تو کروڑوں لوگ ہوں گے. آپ کے یہاں ہزاروں لوگ بھی ہوں گے، ہزاروں ہوں گے. ایک بندہ 100 آدمی کو جانتا ہوگا جو ایسی محفلوں میں نہیں جاتے. لیٹ سے اس میں اپنے بھی پرائے بھی کوئی ایسا کوئی امتیاز نہیں ہے، اپنے بھی بہت، لیکن نہیں ان کو توفیق ہوتی. لیکن اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم ہے. دیکھیں آپ کہ آپ اور ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں. یہ کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں. ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا. یہ محبت ہے اور آپ آئے ہیں عقیدت اور محبت کے اندر. جو عقیدت اور محبت میں آئے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ عقیدت اور محبت رکھتے ہوئے یہاں آئے. انشاءاللہ میرا وجدان ہے آپ کا لیے، سب کے لیے اس زمین میں جو بھی اپنا وقت دیتا ہے قیمتی، 2 گھنٹے 1 گھنٹے 3 گھنٹے، یقینی طور پہ اس کے دل میں ہے اللہ اور رسول کی محفل میں جا رہا ہوں تو وہاں کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں. اللہ اور رسول کا اس کا کرم ہو میرے پر، میرے گھر والوں پر، میرے خاندان پر، میرے اور مسلمانوں پر جو ایسی نیت کے لیے آتا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں آج کی محفل پاک میں گو کہ وہ شایان نشان نہیں، لیکن جس طرح سے بھی محبت سے سجائی ہم نے، اس میں در میں، سخن میں، نیاز میں، کھانے پینے، چلنے پھرنے، ہر قدم پہ ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے. میں بھی اپنے آپ کو خامی والا نہیں سمجھتا. میں بھی آیا ہوں چل کے کچھ سوچنے، بیان کرنے، کچھ ذکر کرنے. آپ میں تو میرے میں بڑا پن تو نہیں ہے. میں تو اپنی یہاں مغفرت کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت جب کرے جب کہو تم آمین. اس لیے کہ دونوں برابر ہیں، بولنے والا اور سننے والا. تو کیا آج کی محفل میں جس نے حصہ لیا، جو بھی شرکت کرے، اس کا کمال کتنا بڑا ہے. سنو، محدث علی الاطلاق، اگر محدث علی الاطلاق کہتا ہوں نا تو بہت بڑا امام، بہت بڑا محدث، جس کو کس نے مانا؟ اپنے مانتے ہیں. میں تو مانتا ہوں بڑا امام، میرا تو امام ہے. تعارف ہزاروں مرتبہ آپ کو کرا چکا، اس کی کتابوں کا بھی، ان کے ذکر کا بھی. لیکن غیر مانے نا، غیر مانے یعنی غیر مقلد مانے. اشرف تھانوی جناب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں
کہ یہ محدث جس نے ہندوستان میں حدیث کی تعلیم دی سب سے پہلے، بر صغیر کہتا تھا نا، ہندوستان تو بر صغیر والا پھر کوئی ملک تو نہیں تھا، بر صغیر سے مراد ٹوٹل، وہاں سب سے پہلے جو عالم مدینہ پاک سے آئے گئے تھے مدینہ پاک، سارا سامان گھر ور بیچ کر مدینہ پاک کے وہیں علم حاصل کریں گے اور تعلیم دیں گے، اور معلم بن گئے مدینہ پاک میں، خوش ہو گئے سرکار کے بستی میں آ کے اتنا بڑا رتبہ ملا کہ یہاں میں دین کی تعلیم دے رہا ہوں۔ ان کا نام ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 900 اور 1000 صدی کا امام، آج کا نہیں، 400-500 صدی لگا لو آپ، 450-500 صدی کا یہ امام، بہت بڑا امام، اللہ اکبر، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا عشق دونوں سائڈ پہ، اہل بیت سے بھی اور صحابہ سے بھی، اور حضور علیہ السلام کی محبت کو میں جواب ہی دے رہا ہوں۔ یہ ان کی کیا میں بیان کروں آپ کو، تھوڑی سی سوانح بیان کی میں نے کہ وہ مدینہ پاک میں گئے اور وہیں رہنے کے لیے گئے، کچھ عرصے بعد خواب میں میرے سرکار نے کہا یہاں کیا کر رہا تو عبدالحق، تیرا کام نہیں ہے، تو اتنا بڑا عالم حدیثوں کا، ہزاروں لاکھوں حدیثیں تو جاننے والا، اور تو یہاں میرے ہندوستان میں کوئی نہیں ہے، میرے ہندوستان میں یہ حدیث دینے والا کوئی نہیں ہے، چل وہاں پہنچ۔ حضور کے فرمان پہ لبیک کہا، ایک جملہ کہتا چلوں، آئے ہے جملہ سننا آپ، بھلے آپ سبحان اللہ کہو نہ کہو، اس کی بات نہیں ہے، سبحان اللہ سے میری جیب نہیں بھرے گی لیکن تمہارا عمل بڑھ جائے گا۔ سمونو، سرکار علیہ السلام سے خواب میں تھوڑی سی پیار سے محبت سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقدر سنور گیا مدینہ پاک آ کے، جب یہ میں آیا ہوں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں آپ کی زیارت نہ ہو، تو میں تو آپ کا دیدار کرتا ہوں۔ میں اشرف تھانوی پڑھ رہا ہوں، سننا حوالے کے بعد وہ کیا ہوئی بات، کیا فرما رہے ہیں کہ میں جب یہاں آیا ہوں کوئی دن خالی نہیں جو آپ کا دیدار ہو۔ میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، اے شاہ عبد الحق، تو یہاں خواب میں دیکھتا ہے نا، جب تو ہندوستان جائے گا اور وہاں پہنچے گا اور میرے دین کو پھیلائے گا، تو جب تو آنکھ کھولے گا میں تیرے سامنے ہوں گا۔ جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کرنے والا وہ ہے محدث شاہ عبد الحق محدث دہلوی۔ تو کیا فرماتے ہیں اشرف تھانوی، یہ اتنا بڑا امام حضوری والا جب چاہے آنکھ بند کرے رسول اللہ کا دیدار کر لے، جب آنکھ کھولے رسول اللہ کا دیدار کر لے۔ یہ ان کے کلمات بتا کر رہا ہوں، میں اپنے نہیں، میں بھی اعلیٰ حضرت کی بات کرنی شروع کر دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر آپ کی شان بیان کی ہے۔ خیر، وہ اپنی کتاب مدارج النبوہ، جو تمہید جو میں نے بیان کی نا شروع میں، اس کی تھوڑی تشریح کر رہا ہوں امام کے ذریعے، آپ کو لگے کہ شاہ صاحب بڑی بات کر رہے ہیں کہ جو آیا تو یہ ہو گیا، جو آیا تو یہ کیا ہو گیا، امام علی مقام کی محفل میں، کربلا والوں کی محفل میں تو ہمارا ایسا کیا مقام ہو گیا، ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن سنو، وہ امام مدار النبوہ حوالہ دیکھ لینا کتاب میں، آپ فرماتے ہیں مدارج النبوہ میں امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی ایک قصہ بیان کرتے ہیں خراساں کے حکمران کا۔ وہ حکمران تھا، بظاہر حکمران آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں، کوئی ولی اللہ تو نہیں ہوتے نا، انتقال ہو گیا اس کا، وہاں کے بزرگ وقت کے، انہوں نے اسے خواب میں دیکھا کہ قبر میں جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھلی ہوئی ہیں اور جنت کی ہوائیں کھا رہا ہے۔ حضرت جانتے تھے، حضرت نے کہا، اے بھائی، اے بادشاہ، میں تجھے جانتا ہوں، ٹھیک ہے تیرے عمل تیرے فرضیات اپنی جگہ پہ، لیکن ایسا کوئی تیرا مرتبہ دنیا میں مجھے نظر نہیں آیا کہ تیرے لیے جنت کی کھڑکیاں قبر میں کھل جائیں۔ تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا۔ سنو دوستوں، حوالہ دیا میں نے، اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا۔ کیا کرم کیا؟ بولے ایک دفعہ شب عاشورہ 9 محرم شریف آج کی رات میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دالان میں، اچانک مجھے کربلا کا منظر سامنے یاد آ گیا، امام علی مقام کے شہداء کی قربانی یاد آ گئی، امام علی مقام کی قربانی مجھے یاد آ گئی، اور میں رو کر سوچتا رہا، یا اللہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، میں کاش ان پر جانے نشاور کرتا، کاش میں اس طرح لڑتا۔ یہ میں سوچ رہا تھا، یہ میری سوچ تھی، وہ لمحہ تھا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے میرے لیے جنت کی کھڑکیاں کھولی۔ اندازہ کیا آپ نے آنے کا؟ سچی نیت کے ساتھ آپ بھی آج بیٹھے ہو اور امام علی مقام کی محبت میں واقعی آئے ہو۔ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا۔ یہ تو مطلقاً میں نے ایک بات کہی کہ جو آیا ہے سچی نیت سے، جس نے سجائی ہے، جس نے گھر میں خرچ کیا ہے، اور آج جو بھی، میں کبھی کی باتوں میں مذاق کر لیتا ہوں، پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا ہمارے،
وہ پہلے ہی مجھے کان میں آ کے نا ایک جھٹکا دے دیتے ہیں. مطلب ویسے نہیں بولا کہ بس شاہ صاحب آدھا گھنٹہ تقریر کرنا. تو انہوں نے کہا کہ کھانا کب تک منگوایا جائے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, ہے نا, میں اب کیا کہتا. اب میں کہتا 10 بجے منگاؤ, تو یہ تو 10 بجے بھی منگا لیتے محبت سے, لیکن میری عرض, میں نے کہا بھائی وہی عشاء کی ٹائم ہے اپنا 9:30, میں 9:30 سے زیادہ نہیں لوں گا. حالانکہ آج نعت خان نے مزہ کر دیا, سبحان اللہ, آج محفل کو 2-4 کر دیا ہے. کیسی خوبصورت کلام منقبت بھی آپ کے سامنے پیش کی. محفل تو یہاں وصول ہو گئی ہماری. میں تو بیان نہیں کر رہا ہوں, کرنا تھا تبرکن, صرف تبرکن ہدیے کے طور پہ چند کلمات وہ ادا کروں گا 25-30 منٹ انشاءاللہ. پھر عشاء کی نماز کے بعد ہمارا لنگر تقسیم ہوگا صلاۃ و سلام کے بعد, اور انشاءاللہ مقرر وقت ہم سب چیز کرتے ہیں. اب تک تو 3 سال تو ہو گئے, 2 سال سبھی جانتے ہیں ہم اپنے مقرر وقت, ہم کوئی مجھے ضرورت بھی نہیں ماشاءاللہ بیان کر لیں گے. جمعہ ضرور ہے, پھر جمعے میں کریں گے, بہت سارا کچھ رہ جائے گا. آئیے میرے دوستوں بزرگوں, آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ امام عالی مقام, شہید اعظم, شہید کربلا. میرے دوستوں بزرگوں, وہ ہستی, وہ عظیم ہستی جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پنجتن پاک میں جن سے بہت محبت کرتے تھے. یعنی محبت کی کوئی انتہائی نہیں نا ان کی. کیسی محبت, محدثین کمال کی حدیثیں جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو جب حاشی لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جامع ترمذی شریف کی مشہور حدیث ہے کہ حسین منی و انا من الحسین. اس حدیث پر 6 نہیں 8 سے 12 صفحے وہ حیران ہو گئے. پہلی لائن حسین و منی سمجھ میں آتا ہے, علی و منی, فاطمہ تو منی, فاطمہ تو بدعہ تو منی, ہے نا. پھر فرمایا ابو بکر و منی, عمر و منی, عثمان و منی, طلحہ منی, سلمان منی. مطلب یہ جتنے سب کو کہا منی, میرا ہے میرا ہے میرا. کس صحابی کو نہیں کہا, کس شخصیت کو. لیکن جو یہ جملہ ہے نا من الحسین, کہ میں اے حسین سے ہوں, کمال کی بات ہوتی ہے. آپ سوچیں تو صحیح کہ حضور نے اپنی صفت حسین امام عالی مقام کو کہا, فرمایا, تو کتنا بڑا مرتبہ ہو کیوں نہ ہو. حدیثیں آپ پڑھیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا شان ہے امام علی مقام کی. آپ دیکھیں, اللہ اکبر, کہ ولادت ہوئی نا, مولا علی فرماتے ہیں کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سر سے لے کے پاؤں تک اور سینے تک, سر سے لے کے سینے تک شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. میں بڑا حیران ہوا, لیکن پیٹ سے لے کے نیچے پاؤں تک سرکار سے نہیں ملتے تھے. مجھے میں نے عجیب سے, میں مطلب کشمکش میں رہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو شبیہ ہو تو پورا جسم بنتا ہے نا. چلتا رہا. جب کچھ عرصے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سر سے لے کے سینے تک تو شبیہ کسی میں نہیں مل رہی, لیکن پیٹ سے لے کے پاؤں تک شبیہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی. امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ 2 ملے تو شبیہ مصطفیٰ بنی. ابو ہریرہ راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں میں صبح اٹھ کر نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب میں سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد میں سیدہ کے دروازے کے باہر بیٹھتا. صبح یہ دونوں شہزادے ایک ساتھ نکلتے کسی تعلیم کے لیے, کسی مقصد کے لیے. میں ان کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا. سب لوگ کہتے ہیں تم کیا کرتے ہو صبح آگے دیکھتے ہو؟ بولے میں دیدار مصطفیٰ کرتا ہوں ان کی شبیہ میں, کیونکہ جب یہ دونوں آتے ہیں مجھے لگتا ہے میرے سرکار آ گئے. یہ محبت میرے دوستوں بزرگوں, اور یہ محبت سرکار کیسی محبت کرتے تھے. لیکن اگر میں چند اشعار پڑھ دوں اہل بیت کی آج کی رات تو آپ سبحان اللہ کہو, تو انہوں نے پڑھ لیا تو میرا بھی تو حق ہے نا. کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے, آپ کہو گے اہل بیت, بس میں نہیں کہوں گا, کہو گے آپ, تو آپ میرے ساتھ شامل ہوگے کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے, باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت, تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدائے
پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان، اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، کیوں؟ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے، مل کے کہیے نا، قدر والے قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں، اور بے ادب گستاخ اور اہل بیت، یہ بھی شعر ہونا چاہیے نا، تبھی تو آپ سبحان اللہ کہو گے مسکرا کے آج کی رات۔ رد بھی تو کرنی ہے نا، اور رد کرنے والا ہی اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں افضل ہے، کیونکہ سورہ نون اٹھا کے دیکھ لو نا، 29 پارہ، یہ رد کی گئی ہے کن کی؟ منافقوں کی، گستاخوں کی، کیا کہ اہل بیت پاک پر بے باقیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک پر گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ آؤ آج کی محفل کی، آج کی شب کا بھی شعر ہو جائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ جان دینا، جامال لٹانا، جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے یا امام علی مقام، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، آل احمد تجھ پہ ہو فدا، جان عالم ہو فدا، اے خاندان خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا، اے خاندان، اور بے ادب دیکھو، ابھی بیان کر رہے ہیں نا، ہم نے بیان آدھا کیا، آدھا بھی کیا بس اپنی زبان سے جو بھی ادا کیا، وہ شاعر برادر اعلیٰ حضرت نے خوبصورت کلام ہے، شہرت یافتہ کلام ہے، دیکھو کیسی شہرت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم سنی کیا کرتے ہیں، ہم سنی ایسے نہیں ہے کہ بالکل بھی آگے چلے جائیں کہ دمادم کرنا شروع کریں، کوئی ایسا کام کریں پیٹنا پٹانا شروع کر دیں، نہیں، سب چیز دائرے میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، پھر کہو نا قدر والے قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جتنا بھی گزارشات ہے اپنی اور میری مغفرت کا سامان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے لیے ایمان کے ساتھ ہماری مغفرت فرمائے، ایمان نصیب فرمائے ان اہل بیت کے صدقے۔ میرے دوستو بزرگوں، امام عالی مقام کا ذکر ہو رہا، سبحان اللہ، اعلیٰ سرکار کی محبت اندازہ کیا آپ نے
حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث ملاحظہ کیجیے، صواعق المحرقہ، ابن عساکر، تاریخ خطیب بغدادی، تاریخ امام طبری، اور کیا میں نام لوں، بے شمار محدث ہیں جو کلام کر رہے ہیں اپنی سیاق کی حدیثوں سے لے کر آئیں۔ ان حدیثوں کو اپنی اپنی کتابوں میں نام لیے کچھ، اور صواعق المحرقہ کے امام کا تو میں تعارف کرا چکا، شواہد النبوہ پڑھو، امام جامی نے تو کتنا خوبصورت کلام کیا ہے اہل بیت کے لیے، بالکل ہر ایک کے لیے، پنجتن پاک کے پانچوں کے لیے بھی اور صحابہ کے لیے بھی۔ آپ فرماتے ہیں امام عالی مقام سے حضور علیہ السلام کی محبت کیسی، تو ایک دن حضور علیہ السلام دونوں شہزادوں کو لے کر جب مسجد نبوی شریف میں آئے تو صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر، اے دیکھو حبنی حسین وحب انا حبنی، حبنی منی وحبنی حب اللہ وحب اللہ دخلتہ فی جنہ۔ فرمایا جو حسین اور حسن سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کیسا رشتہ بتایا، اسی کو پھر فرمایا اب غزہ حسینی، یعنی حسین سے جو بغض رکھے گا یا حسنین سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا، اور اللہ بغض رکھنے والوں کو دخل فی النار، جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ شان، یہ نہیں کئی حدیثیں ہیں، آپ کو پتا ہے پوری رات گزر جائے کم سے کم 10-15 حدیثیں تو ابھی مجھے زبانی یاد ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن آگے ہمیں تذکرہ کرے، آگے ہمیں پہنچنا ہے مقررہ وقت میں کربلا کی شب میں نا، تو اس وجہ سے اب سنیے ایک اور حدیث سن لیتے ہیں محبت کے ساتھ۔ صواعق المحرقہ کے امام نے بڑی خوبصورت انداز میں، ابن عساکر نے، اور بحر العلوم کے امام رحاوی، واعظ رحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی 400 صدی پرانے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اکثر کا جملہ لکھا، لیکن ایک دن جب انہوں نے کہا کہ واقعہ بیان کیا، تو ایک دن حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، تشریف فرماتے آرام سے، اتنے میں امام علی مقام چھوٹے تھے نا، بچے تھے نا، سنی ہے آپ نے حدیث لیکن ان کا مزہ لیا، تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا اے حسین میرے قریب آ۔ اب بچہ 3-4 سال کا بچہ کس طرح بلاتے ہو، آپ بھی گھروں میں باپ ہو، اپنی اولادوں کو کیسے پیار کرتے ہو، اے میرے آقا حسین ادھر آؤ۔ اب امام علی مقام فرماتے ہیں وہ کیسے گئے سرکار علیہ السلام کے پاس، جب سرکار نے بازو پھیلایا میرے حسین میرے پاس، سب سے پہلے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ننھے قدم سرکار کے پاؤں مبارک پر رکھے، قدم مبارک پر، ٹھیک ہے بچہ، دوسرا پاؤں پنڈلی، تیسرا مطلب چلتے گئے سیڑھیوں کی طرف، پھر گھٹنے، پھر رانوں پر، حضور کے پیٹ مبارک پر، اور پھر سینہ یا تو ہر پر آپ نے پاؤں رکھے امام علی مقام نے، تو حضور نے گلے سے لگا لیا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ مبارک میں دے دی۔ اللہ اکبر، وہ ہو جو آقا علیہ السلام کی زبان کو چوسیں اسے حسین کہتے ہیں، اور یہ زبان ہی نے دیکھا نا اپنوں، یہ زبان کا ہی کمال ہے نا کہ سرنیزے پہ ہیں پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سرنیزے پہ ہے، یہ زبان کے اثرات ہیں۔ کتنے کربلا کے میدان پر ثابت قدمی دکھائی ہے امام علی مقام نے، اس کی مثال آپ کو کچھ نہیں ملتی۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی عطا کا نتیجہ اور یہ وفا کا نتیجہ جو وعدہ نبھایا۔ میرے دوستوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کوشش کریں گے، حالانکہ واقعہ سنانا کا مقصد یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ میں شروع کروں تو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہے جس کو نہ معلوم ہو، بچہ بچہ جانتا ہے قدم قدم کے معاملات ہیں۔ اب مدینہ پاک سے نکلے ہیں امام علی مقام اور کوفہ اور کہاں تک، اپنے کربلا تک، بیضا تک، سب جانتے ہیں کہ کیا کیا واقعات ہوئے۔ مطلب بیان کرنا ہمیں صرف حصول برکت کے لیے امام علی مقام کی یاد کو تازہ کرنا ہے، اپنے دلوں کو اور اپنی آنکھوں کو تر رکھنا ہے کہ اس امام کی یہ رات کیسی رات تھی، اس کا ذکر ہم کچھ لمحے ہی کر سکیں گے، پورا بیان نہیں کر سکیں گے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں سرکار نے پہلے ہی بتا دیا، بشارت تو پہلے ہی ہو چکی، امام علی مقام کو پہلے ہی علم تھا۔ وہ فرات کا دریا کے کنارے پہ مولا علی کو فرما دیا کہ دیکھ تیرا حسین یہاں شہید ہوگا۔ یہ سب باتیں کتابوں میں موجود ہے، امام دہلوی کی کتاب پڑھو اس میں بھی موجود ہے کہ حضور نے سب کو بتا دیا اور بتایا۔ سنیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں ایک دن میں سرکار علیہ السلام کے کمرے میں جب جا رہی تھی تو مجھے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام امام علی مقام کو گود میں لیے گردن کے ایک حصے میں خوب پیار کر رہے ہیں، خوب بوسے دے رہے ہیں اور آنسو نکلے جا رہے ہیں سرکار کے۔
بظاہر میں دھیان ہو گئی کہ چلو پیار کرنا تو مجھے پتا ہے کہ امام عالی مقام سے یہ شروع سے پیار کرتے ہیں، سب جانتی تھی ام المومنین، اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کبھی بھی رونے کی آواز آتی تھی نا امام علی مقام امام حسین کی، تو سرکار تڑپ کر اپنے حجرے سے باہر نکل جاتے تھے اور دروازہ کھڑکڑاتے، اے فاطمہ خدا کے لیے حسین کو رونے نہ دینا، حسین کا رونا میرا دل چڑ جاتا، میں دیکھ نہیں سکتا۔ حسین کو فرماتی ہیں حسین کو دودھ کی ضرورت تھی، اس وجہ سے اب بابا جان بولو مجھے دو، اور آپ ان کو لے لیتے اور اپنی زبان مبارک ان کے زبان ہونٹ منہ میں ڈال دیتے تھے۔ یہ مقام ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے دوستو، وہ آقا جس سے محبت کرے اور کربلا میں یہ واقعہ ہو اور تم ان کو کہو کہ وہ بڑے ایماندار نیک یزیدی، بڑے اچھے، بڑے جمعہ پڑھانے والے، سنیچر پڑھانے والے، اتوار پڑھانے والے، کیسا پڑھائے گا وہ بدبخت جو اہل بیت کے ساتھ ایسا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اور اہل بیت اور آل رسول کے ساتھ اس کو رحم نہ آئے، اور تم کو بس یہی ایک معاملہ تھا، اتنی آسانی سے کہہ دیتے یہی ایک معاملہ تھا، باقی تو وہ سب کچھ وہ امام تھا فلانا تھا۔ ارے اس نے تو شراب عام کر دی تھی، اس نے عورتوں کے ساتھ بہن کا نکاح جائز کر دیا تھا، مکہ اور مدینہ میں کیا اس نے طوفان مچایا، سب کے علم میں، وہ بھی مانتے ہیں اس بات کو، پھر بھی کہتے ہو بہت اچھا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے دوستوں، اسی لیے فرمایا کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، کہو مل کے لعنت اللہ علیکم دشمنان اللہ اکبر۔ امام علی مقام کو جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی میں گئی تو میں نے دیکھا یا رسول اللہ آپ محبت تو بہت کرتے ہو، میں جانتی ہوں حسین سے، لیکن یہ رونا کیسا؟ تب فرمایا آؤ میرے ساتھ آپ نے، اور آپ ان کو لے گئے دوسری جگہ، اور وہاں آپ نے ایک بوتل میں مٹی ڈال کر دی ام سلمہ رضی اللہ۔ دیکھو بشارت، کہتے ہیں نا کہ کیسے پتہ تھا اور کیا تھا، اور یوں گئے تھے امام اور یوں گئے تھے، ارے سبھی علم تھا، تمام صحابہ کو سیدہ سب کو پتہ معلوم تھا کہ یہ ہونا ہے، نانا نے فرما دیا ہے، جو بشارت دی ہے وہ بشارت پوری ہونی ہے، وہ چیز ہونی ہے۔ حضور علیہ السلام نے مٹی اور بوتل دے کر کہا سیدہ ام سلمہ کو، غور کرنا اس حدیث پر اور جملے پر، اور فرمایا کہ دیکھو ام سلمہ یاد رکھنا یہ بوتل اور مٹی میں ڈلی ہوئی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، تم دیکھو گی کہ میری امت کے بدبخت میرے امام علی مقام کو شہید کریں گے، یہ وہ کربلا کی مٹی تجھے دے رہا ہوں جہاں اس کو شہید کریں گے، اور جب یہ جس دن شہید ہوگا میرا نواسا یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ شہید ہو گئے۔ صحیح راوی ہیں، اس میں کوئی کسی بات تو نہیں ہے کہ ہمیں کسی اور فرقے سے لے۔ ہمارے سنی علماء کے بڑے بڑے جید نام میں نے گنوا دیے، بلکہ 2-4 نام اور بھی گنوا سکتا ہوں، آپ مسلم میں پڑھیں، ترمذی شریف میں پڑھیں، بالکل باب الحسین کے اندر بھی موجود ہے۔ اور میرے دوستوں، شہداء کربلا کی جتنی کتابیں ہیں، تاریخ شہداء کربلا، امام صدر اللہ فاضل مولانا نعیم مراد آبادی کی سوانح کربلا، شہید ابن شہید، یہ بے شمار سوانح کربلا کی کتابیں ہیں جو میں نے آپ کو نام دی، مختصر وقت بچانے کے لیے نہیں دی تھی، اب سن لیجئے جن میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مٹی سنبھال کے رکھی گئی میرے دوستوں بزرگوں، اور وہ مٹی سرخ ہوئی۔ ام المومنین فرماتی ہیں وہ سرخ ہوئی میں باہر نکلی تو مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی گھر میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی بوتل ہے، اور میں نے دیکھا حضور بڑے افسردہ بظاہر نظر آ رہے ہیں، پریشانی میں نے کہا یا رسول اللہ خیریت؟ بولے ہاں میرا حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ یہ 2 حدیثیں امام دیلمی امام بہقی سے ملائیں گے آپ تو یہ اس طرح سے ملتی ہے کہ یہ حق ہے بشارت جو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے ہی بیان کر دی بات۔ میرے دوستوں بزرگوں، تو یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ پھر کربلا میں پہنچنے میں 5 منٹ اور لیٹ کر سکتے ہیں ہم، میرے دوستوں آپ پہنچتے ہیں ہم۔ ایک نسائی، امام نسائی ایک حدیث پاک لائے ہیں، میں ہر سال سناتا ہوں، اس کا مزہ لیجیے۔ آئے ہائے امام نسائی کیسا سناتے ہیں، میں نے یہ جامع ترمذی سیاہ کی ساری کتابوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک اور بچہ جانتا ہے اس حدیث پاک کو، کوئی انکاری نہیں، کسی فرقے نے انکار نہیں کیا، سب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی سند کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں امام نسائی وہ کیسے شروع کرتے ہیں اس حدیث کو، یار دیکھو کمال ہے۔ آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی کا منظر ہے،
حضرت بلال تیار کھڑے ہیں اذان دینے کے بعد، ٹھیک ہے، اذان دینے کے بعد. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کیا تھا سنتے جاؤ. اس میں اپنے مسلک کے، اپنے عقیدے کی کیسی چیزیں آتی ہیں اس کا بھی جواب آپ کو مل جائے گا، بھلے وہ نہ مانیں اس بات کو، ہمیں ان سے کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کا طریقہ کیا تھا کہ جب اذان دے دیتے تو اقامت دینے سے پہلے حضور علیہ السلام کے کاشانہ کے باہر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھتے اور کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اتنا تو سب مانتے ہیں، وہابی دیوبندی سارے مانتے ہیں کہ صلاۃ والسلام سرکار کے سامنے اور حضور کے مزار پہ کہنا جائز ہے، وہاں سنتے ہیں. تو میں نے کہا جب حضور وہاں سنتے ہیں تو یہاں ہم کہے تو وہاں نہیں سنیں گے، یہ کون سا مقولہ ہے؟ وہ اپنی اپنی سمجھ ہے، اپنا اپنا علم ہے. تو حضور علیہ السلام کو کہتے اور پھر آ کے مصلی پہ بیٹھ جاتے، پھر حضور آتے. تو مطلب یہ طریقہ تھا. جیسے ہم ٹائم بتاتے ہیں کہ ٹائم کا ہو گیا، ہوتا کیا تھا کہ جب حضور علیہ السلام، یہ تو میں اور آپ دیکھ لیں نا، ان صحابہ کا عشق اور ہم تو تھوڑی جان سکتے ہیں، ہمیں کیا پتہ حضور سے کیسا عشق تھا ان کا. ارے وہ جب بلال اٹھتے تھے تو صحابہ بھی پیچھے پیچھے کہ ہم پیچھے کیوں، حضور جیسے ہی نکلے آستانہ عالیہ سے اور حضور کا پہلا دیدار ہم کریں. یہ شوق جذبہ ہوتا تھا نا سب. اب بلال یہ درود پاک پڑھتے اشارہ دینے کے لیے، پیچھے سب کھڑے ہوتے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، دیکھو امام نسائی کتنی خوبصورت انداز میں لائیں. اب لائے کہاں ہیں حدیث کو وہ آپ سمجھیے گا. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور سب صحابہ کھڑے ہیں انتظار میں آقا کی، اور آپ نے صلاۃ والسلام پڑھ لیا. تو حضور علیہ السلام کسی وجہ سے بشری تقاضے کے تحت کوئی مسئلہ تھا، کوئی بات چیت تھی، اس میں ہو گئے دیر، یعنی 5 منٹ میں آنا ہو تو اب 15-20 منٹ لگ گئے. یہ سب ایسے ہی کھڑے ہیں. اب حضور علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ یا اللہ جم غفیر میرے دروازے کے باہر ہی. اور آپ آئے، آپ نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے، کوئی نہیں آئے گا آئندہ. اب آپ نے یہ حکم جاری کیا جنوں، آپ نے فرمایا سن لو، اس میں بھی اپنا عقیدہ آ رہا ہے جو ہم کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا خبردار کوئی اٹھ کر میرے دروازے پہ نہیں آئے گا. جب میں آؤں مصلی پر بلال اقامت دے، جب یہ بولے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور یہ پھر پہنچے حی علی الصلاۃ پر، تو تم کھڑے ہونے کی تیاری کرو، تب تک بیٹھے رہنا، کوئی کھڑا نہ ہو. اور پھر میں آ جاؤں حی علی الفلاح پہ، ہم کو سب کو کھڑا ہونے کا حکم ہے کہ سارے صفحے بنا لو. تو اسی سنت کو عمل کرتے ہیں میرے دوستوں. ہم سنی لوگ ایسے نہیں ہیں ہم ایسے اپنی طرف سے یہ ساری چیزیں بنا لیں. میرے دوستوں بزرگوں، اب فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز جماعت ادا کر رہے تھے، اور اچانک حضور علیہ السلام سجدے میں گئے، اور وہاں سے امام علی مقام دوڑتے ہوئے آئے، چھوٹے سے دوڑتے ہوئے آئے، اور حضور علیہ السلام کے دوش مبارک کاندھے مبارک پر آ کر بیٹھ گئے. آ گئی حدیث سمجھ میں نا، کتنی مشہور ہے، تو کوئی اس پہ انکار نہیں. اب آ کے جب بیٹھے اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، میں سجدے سے اٹھا تو یہ گر جائیں گے، اے گرنا بھی گوارا نہیں ہے. وہ بدبخت شمر، تیری اوقات کیا، تو ملعون، تو نے کیسے سوچا نہیں کہ حضور علیہ السلام کو یہاں عالی مقام کا گرنا گوارا نہیں. ارے عالی مقام کا گرنا سرکار کو نہیں، اللہ رب العزت کا معاملہ دیکھو. سرکار سجدے میں ہے، اب سجدے میں کس کا خیال آتا ہے؟ کنیکشن ملا ہے رب تعالیٰ سے، اللہ رب العزت سے کنیکشن ملا ہوا ہے، اور ملا ہوا ہے. اب سرکار فرماتے ہیں یا رب العالمین 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے بھائی، آپ 3 دفعہ پڑھتے ہوگے. سبحان ربی الاعلیٰ 5 دفعہ پڑھتے ہوگے. سبحان ربی الاعلیٰ 7 مرتبہ پڑھتے ہوگے، ہے نا بھائی. پھر سبحان اللہ 9 مرتبہ پڑھتے ہوگے. سبحان ربی الاعلیٰ 11 مرتبہ. میں نے 11 اور 13 سے زیادہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا. ہو سکتا ہے، میں اس پہ کوئی دلیل نہیں دے رہا کہ کوئی مجھ سے بحث کرے کہ بھائی 20 بھی، لیکن حضور نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رب العالمین کیا کروں، 11 بھی ہو گئے. سبحان رب الاعلیٰ نہیں پڑھتا، آگے پڑھتا ہوں تو شریعت کا معاملہ کی اتنی اجازت ہے، اور اٹھ جاتا ہوں تو امام حسین میرا پیارا نواسہ گر جائے، امام علی مقام گر جائے گا. اللہ فرماتا ہے اے محبوب تم جانتے ہو نماز کس کی ہے؟ میری. سجدہ کس کا ہے؟ میرا. شریعت کس کی ہے؟ میری ہے. ارے تو اب میری شریعت جب میری ہے تو تو اٹھنا نہیں، کیونکہ یہ تیرا پیارا زمین پر گرنے نہیں چاہے. اور سرکار نے، ایک محدث فرماتے ہیں 72 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی تو امام علی مقام دوش مبارک سے نیچے اترے،
آہا کیا محدث نے قلم سے مکالمہ لکھا ہے کہ 72 مرتبہ سرکار نے سجدے میں یہ کلمات ادا کیے تو امام عالی مقام نے بھی حضور کی بات کو نبھایا. اپنے نانا کے اس اقدام کو کیسا نبھایا کہ کربلا کے اندر 72 نفوس قدسیہ قربان کر دیے. پورے 72 دیکھا آپ نے کربلا میں شہیدان کربلا کتنی تعداد 72 کی 72. اور فرما دیا یا رسول اللہ میں نے حق ادا کیا. لیکن میرے دوستوں بزرگوں آپ دیکھو تو صحیح 9ویں شب پھر چلتے ہیں کربلا کے آخری بس لاسٹ مومنٹ پہ 9ویں شب ہے. آج کی شب جو آپ بیٹھے ہو نا امام علی مقام کو حجرے میں سے آواز آئی چیخنے کی جیسے کسی بچی کی چیخنے کی. آپ فوراً گئے دیکھا تو آپ کی شہزادی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند میں تھی اور نیند میں سے اچانک اٹھ گئی اور رو رہی تھی اور بابا کو دیکھا تو لپٹ گئی. تو سرکار امام علی مقام نے فرمایا بیٹا خیریت ہے؟ بولا ہاں بابا میں نے خواب دیکھا ہے ابھی. بولے کیا دیکھا بیٹا؟ بولے بابا میں نے دیکھا کہ آپ چلے گئے. بہت دیر تک انتظار کیا پھر میں خیمے سے باہر نکلی آپ کو ڈھونڈنے. بابا میں نے ڈھونڈنے نکلی تو میں نے کونے کے اوپر دیکھا کہ ایک بیوی بڑی نورانی زمین کی صفائی کر رہی ہے, تنکے اٹھا رہی ہیں, تنکے پتھر سب کو صاف کر رہی ہیں. میں حیران ہو گئی. میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ بولے میں مدینے سے آئی ہوں, میرا نام فاطمہ ہے. اور آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ بولے تو نہیں جانتی کل یہ بدبخت میرے بچے امام حسین کو شہید کر کے ان کا جسم اطہر اس جگہ پہ ڈالیں گے تو میں اس جگہ کی صفائی کر رہی ہوں. اللہ اکبر. اب فرماتی ہیں بابا میری آنکھ کھل گئی, میں نے چیخ ماری یہ کیسے؟ کیا یہ میرا خواب سچا ہے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ خواب جھوٹے ہوتے ہیں کچھ خواب سچے ہوتے ہیں, لیکن جو تو نے دیکھا ہے نا حق بحق سچا خواب ہے, کل یہی ہونے والا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اسی رات تمام جانثارانوں کو جمع کیا, ساتھیوں کو دیکھو منظر, ساتھیوں کو جمع کیا اور آپ نے وہاں ایک خطبہ دیا. اور خطبہ دینے کے بعد فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید تم میری وجہ سے یہاں آئے ہو, کل تاریخ یہ نہ لکھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل شہید شہادت کا دن ہے, کل بڑا مارکا ہے صبح, آج کی رات سن لو. میں کہتا ہوں کل کوئی تاریخ لکھنے والا یہ نہ کہ امام علی مقام نے اپنے پیچھے ان کو بھی قربان کر دیا. سنو تم میں سے کوئی بھی جانا چاہتا ہے رات ہے چلے جاؤ, کوئی نہیں تمہیں کچھ بولے گا, میں اجازت دے رہا ہوں. سب نے گردن نیچی کر لی. اللہ 72 کے 72 نے جھکا لی اور گردن ایسے کی. سر امام علی مقام نے فرمایا اچھا, مسکرائے, اچھا میں سمجھ گیا. اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ محفل میں اگر بیٹھے ہوں کوئی بزرگ تو وہ بیچارہ شرم سے نہیں جاتا کہ یار بابا کچھ نہ کچھ بول دیں گے تو بیٹھا ہی رہتا ہے نا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مرحلہ. تو کہتے ہیں اچھا میں سمجھ گیا. آپ اٹھے, دیا بجھا دیا, اندھیرے میں کھڑے ہو کر فرمایا اب اندھیرا ہے, اب جس کو جانا ہے خدا کے لیے جا سکتا ہے, راستہ صاف ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد جلایا تو سارے کے سارے بیٹھے ہیں. دیکھو سبحان اللہ, سارے کے سارے بیٹھ موجود ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد یہ عمل کیا, 3 دفعہ یہ عمل کیا, چوتھی دفعہ عمل کیا تو ایک ساتھی کھڑے ہو گئے, بولا یا شہزادہ رسول امام علی مقام خدا کی قسم آپ ساری رات جلاؤ ساری رات بجھاؤ, ہم میں سے کوئی ہلنے والا نہیں ہے, ہم آپ پر جانے قربان کر دیں گے, جہاں آپ ہوں گے وہاں ہم ہوں گے. یہ ہے میرے دوستو جانثاران کربلا. ایسی بات نہیں ہے, ایسا واقعہ نہیں ہے, کوئی جنگ لڑنے تو گئے نہیں تھے میرے دوستو بزرگوں, کوئی معاملہ نہیں نا. یہ تو امام علی مقام نے سرکار کا جو وعدہ تھا نا, ایک تو سجدے والا وعدہ تھا سبحان اللہ, جو بشارت دی اور سب کو کہا کہ میرا حسین سرخرو رہے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ حبیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام علی مقام نے خطبے میں فرمایا سنو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. دیکھو آج کی رات ہے ہمارے پاس, صبح ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا, 22,000 کی فوج ہے, کوئی بات نہیں, لیکن کوئی پریشانی آئی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں, یہ حدیث انہی کی ہے, امام حسین فرماتے ہیں کہ جب کوئی مشکل ہو وظیفہ سن لو. یہ وظیفہ محدثوں نے لکھا ہے اپنے قلم سے کہ تم کن کن وظیفوں پہ بھاگتے ہو. جب حضور نے فرما دیا جب مصیبت آئے, پریشانی آئے, کوئی تکلیف آئے, کیا کرو؟ صبر. پہلا کام صبر کرو. پھر کیا پڑھو؟ نماز, کہ صبر سے مدد لو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اور نماز سے مدد لو. تو فرمایا آج کی رات
جس کو جو کرنا ہے کرے اپنے اپنے مطابق، لیکن میں اور میری اہل جتنے ہیں ہم نماز اور قرآن پڑھیں گے ساری رات. اور وہی عمل کیا ساری رات امام علی مقام نے. میرے دوستو یہ سرکار کی حدیث پاک ہے کہ کبھی بھی کوئی پریشانی ہو گھبرانا نہیں ہے، نماز پڑھو، نوافل پڑھو، عبادت کرو، اللہ سے دعا مانگو اور صبر کرو، اللہ وہ مشکل انشاءاللہ ٹال دے گا. اب دیکھیے یہاں تو مرحلہ ہو گیا نا. اب امام علی مقام اللہ اکبر کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. سرکار سے وعدہ تھا نا، بیٹا سرخرو رہنا، صبر سے رہنا، استقامت سے رہنا. اور کیوں نہ ہو استقام، جس کی زبان مبارک کی گھٹی امام علی مقام کو دی گئی ہو وہ یہی تعلیم ہے کہ بیٹا صبر سے رہنا، قرآن پاک سے محبت کرتے رہنا. اور قرآن پاک کی محبت نے کیا کمال دکھایا وہ بھی آپ کو معلوم کہ کیا ہوا کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. آپ دیکھو کیسے وعدے نبھائے. کوئی ہے قیامت تک کوئی ایسا واقعہ ہے جو امام علی مقام کی، آپ کسی شعر میں کسی نے کہا نا اللہ اکبر، یوں تو دعوت نبوت کا کرنے والے بھی پیدا ہو گئے نا، ہے نا، اپنے اپنے صحابی کے دعوے کرنے والے پیدا ہو گئے، لیکن قیامت تک امام علی مقام کا دعویٰ کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس میں گھر کے بچے لٹانے پڑتے ہیں، قربانی. ارے وہ منظر تو دیکھو، ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ ہے اور تیر آ کے لگے اور خون کے پھوڑے جائیں. اور اس وقت امام علی مقام، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ امام علی مقام اپنے ننھے اصغر کو گود میں لے کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ تیری رضا میں میری رضا، جو تیری رضا ہو وہ میری رضا ہو. میرے دوستو بزرگوں، اس لیے اللہ تیری رضا، اللہ کیا فرمایا، تیری رضا وہ میری رضا. اللہ اکبر کہ تیروں کی بارشوں میں آئے ہے. پڑھیے محبت کے بعد درود پاک مذرانہ آئے. اللہ اکبر. ارے بولے حسین مولا، بولے حسین مولا، تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک میں نہیں رے، میں نہیں رے، ایک ایک کر کے ہی رے میں نے لٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھو وہ سجدہ طویل تھا. یا رسول اللہ میرے نانا آپ کے سجدے پہ قربان جاؤں، آپ نے میرے لیے سجدے کو طوالت دی. اللہ رب العالمین جانتا ہے آج اس کے نانا جو سجدہ طویل کر رہے ہیں، کل حسین کا سجدہ کیسا ہوگا کہ شمر نے گردن پہ چھری چلائی. دیکھا آپ نے. اللہ اکبر. اور امام نے کیا بولا، امام نے کیا فرمایا، مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھنے دے. لیکن اس بدبخت نے نماز بھی پوری نہ پڑھنے دی. آئے ہے نماز بھی نہ پڑھنے دی. کیا فرمایا کسی نے کہ اللہ اکبر واہ واہ، کیا خوبصورت بات کی. یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز. آئے ہائے. شعر آپ نے سنا، ذکر آپ نے سنا. خالی ذکر سے کام نہیں چلتا امام علی مقام کے دوستوں، خالی ذکر سے کام نہیں چلتا، فکر بھی تو دیکھنا، فکر کو بھی تو لے. سید نے تیر چل رہے ہوں اور اس وقت نماز نہ چھوڑی. تم اتنے آرام میں نمازیں چھوڑ دیتے ہو. کیا امام علی مقام کی فکر ہم نے لی، کیا ہم نے صبر لیا، کیا ہم نے حوصلہ دیا، کیا استقامت دی، کیا اصول کو اپنایا. ارے تم نمازی سچے نہ بن سکے بلکہ حسینی تو کہلاتے ہو.
دیکھ لو تم حسینیوں کو، اپنے آپ کو کہلانے والے، بغیر نماز کے نظر آئیں گے روڈوں پہ، لیکن اتنے ہزاروں لاکھوں میں نظر آئیں گے کہ کوئی ان سے پوچھے بھائی آئے ہے امام عالی مقام کا پیغام کیا ہے؟ کہ کیا فرمایا کہ تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے۔ وہ امام عالی مقام سجدہ کتنا طویل، محدثین فرماتے ہیں آئے ہائے کہ امام عالی مقام ابھی بھی سجدے میں، 1400 برس ہو گئے امام عالی مقام سجدے میں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سنو، سرکار نے فرمایا جو جس طرح دنیا میں مرے گا، دنیا سے جائے گا، بری حالت میں ہوگا بری حالت میں اٹھے گا، نیک عمل کرتا ہوا ہوگا، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کلمہ نصیب فرمائے کہ تم کلمہ پڑھتے ہوئے مرے تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھو گے۔ ارے میرے امام عالی مقام تو ابھی نماز مکمل کی نہیں، سلام تو پھیرا ہی نہیں، وہ سجدے میں ہے۔ ارے سبحان ربی الاعلیٰ میرے آقا نے 72 مرتبہ کی، اور میرے امام تو اب تک سبحان ربی الاعلیٰ میں ہے۔ جب قیامت کے دن امام عالی مقام اٹھیں گے قبر انور سے تو کیا پڑھتے ہوئے اٹھیں گے؟ سجدے میں ہوں گے اور پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، شہر طیبہ سے تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ سبحانہ تعالی ذکر حسین میں زندگی دے، ذکر حسین میں ہی موت دے دے۔ اللہ اکبر، کیا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس یہ دعا کرو، پتہ نہیں آئندہ برس ہماری تمہاری زندگی رہے نہ رہے، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن امید آج ہی کی رکھو، اے اللہ آج ہی ہمیں اجر و صلاح عطا فرما دے۔ کل کس نے دیکھی ہے، کل کون ہوگا؟ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، ذکر کے صدقے ہم جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں سب کی جائز مرادوں کو، اور اے اللہ ایمان سب کو نصیب فرما اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔